ملا نصر الدین کو ایک مرتبہ صوفی بننے کا شوق ہوا۔ اس شوق کی تکمیل کی خاطر ملا جی نے صوفیوں جیسا لباس پہن کر صوفی بننے کی ٹھان لی۔ اب وہ اپنا بوریا بستر باندھ کر کہنے لگے، یہاں تو بہت دنیا داری ہے، میرا دل یہاں نہیں لگتا، اب میں جنگل میں جا کر رہوں گا تاکہ دنیا داری سے دور صوفیت حاصل کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر بار چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ ان کے گھر والے ان کو جنگل میں جانے سے روکتے رہے، لیکن ملا جی کہاں کسی کی سنتے تھے، یہ جا اور وہ جا۔ جنگل کی راہ پر چلتے ہوئے ملا جی کو ایک سادھو اور ایک پادری مل گیا۔ انہوں نے جب ملا جی کے ارادے جانے تو وہ بھی ملا جی کے ساتھ جنگل میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ملا جی، پادری اور سادھو ایک ساتھ جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ جب تینوں چلتے چلتے ایک گاؤں کے قریب پہنچے تو سادھو اور پادری نے ملا جی سے کہا، جناب آپ ذرا گاؤں جائیں اور کھانے پینے کا کچھ سامان وغیرہ مانگ کر لے آئیں، تب تک ہم یہاں پر عبادت کر لیں۔ ملا جی ان کی تجویز مان کر گاؤں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ملا جی جب واپس آئے تو ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء، نقد رقم اور کچھ حلوہ بھی تھا۔ ملا جی کو نقد رقم سے زیادہ حلوے کی خوشی تھی۔ ملا جی نے ساتھیوں سے کہا، آؤ حلوہ کھائیں۔ ملا جی کے ساتھیوں نے جواب دیا، ابھی تو ہمیں بھوک نہیں، ہم رات کو کھا لیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ادھر ملا کا بھوک کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ بولے، بھائی جب تمہاری مرضی ہو تم حلوہ کھا لینا، میں اپنے حصے کا 1/3 حلوہ کھانے لگا ہوں۔ ملا کی بات سن کر پادری بولا، سب جانتے ہیں میں 1/3 بڑے طبقے کا روحانی پیشوا ہوں، لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، اس لیے میرا حق ہے کہ پہلے میں کھاؤں اور زیادہ کھاؤں۔ دونوں کی باتیں سن کر سادھو بولا، نہیں صاحب، سب سے زیادہ حق میرا ہے، کیونکہ میں 2 دن فاقہ کرتا ہوں، تیسرے دن کھانا کھاتا ہوں۔ آج میرا تیسرا دن ہے، مجھے بھوک بھی زیادہ لگی ہے، اس لیے مجھے ترجیح دی جائے، پہلے میں کھاؤں گا۔ تینوں پر حلوہ کھانے کے مسئلے پر بحث چھڑ گئی۔ کافی دیر بحث کے بعد فیصلہ ہوا کہ تینوں سو جائیں گے۔ صبح اٹھ کر جو سب سے اچھا خواب سنائے گا وہ اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہے حلوہ کھائے گا۔ چنانچہ تینوں سو گئے۔ دوسرے دن صبح کے وقت تینوں بیدار ہوئے اور اپنا اپنا خواب سنانے کے لیے بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے پادری بولا، میں نے خواب میں حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دیں اور بشارت دی کہ تم خدا کے خاص بندے ہو۔ اب سادھو نے خواب سنایا، بھائیو مجھے خواب میں بھگوان ملے، ایسا معلوم ہوا جیسے بھگوان نے مجھے نروان عطا کر دیا، اس عالم میں اپنے آپ میں کھویا، ایسا لگا جیسے میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس ہر طرف بھگوان کی ہی لیلا ہے۔ اپنا خواب سنا کر سادھو نے ملا جی سے کہا، تم بھی اپنا خواب سناؤ۔ ملا جی نے دونوں کی طرف دیکھا اور اطمینان سے بولے، دوستو رات خواب میں حضرت خضر علیہ السلام مجھے ملنے آئے۔ آپ لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو کہ حضرت خضر علیہ السلام صرف اللہ کے پاکیزہ بندوں کے خواب میں ہی آتے ہیں، یوں ہر کسی کے پاس نہیں آتے۔ انہوں نے آ کر مجھے حکم دیا، نصر الدین اٹھو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ مجھے حلوے کے پاس لے گئے اور حکم دیا کہ حلوہ کھاؤ اور سارے کا سارا کھاؤ۔ میں نے خاموشی سے سارا حلوہ کھا لیا۔ اب آپ ہی بتائیں میں ایسی حالت میں کیا کرتا؟ ملا جی کا خواب سن کر سادھو اور پادری سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ کس چالاکی سے ملا جی نے حلوے پر ہاتھ صاف کر لیے ہیں۔